آف اے سنگل سیکس اسکول. جو تعلیم کا جو معیار ہے اور جو ریزلٹس ہے کامیابی ایگزامینیشن میں، سنگل سیکس ایک جنس کی اسکول میں اور بہتر ہے. جہاں صرف لڑکیاں پڑھتے اسکول میں یا صرف لڑکے پڑھتے، اس کا ریزلٹ امتحان میں اور بہتر ہے بنسبت کوئٹ اسکول کے. کیونکہ کوئٹ اسکول میں بچے ایک دوسرے سے کمپٹیشن لگاتے کہ کیسے اپنے اپوزٹ سیکس میں ہیرو یا ہیروئن بنے، کیسے متاثر کرے اپنے دوسرے جنس کو. لڑکا لڑکی کو متاثر کرنا چاہتا ہے اور لڑکی لڑکے کو. اسی لیے یو کے گورنمنٹ سوچ رہی تھی کہ ہم اور سنگل سیکس اسکول کھولے، ایک جنس کی اسکول کھولے. اسلام کی طرف آ رہے. یہ تھی مغربی تعلیم. میں مثال دوں گا ابھی عیسائی اسکول کے بارے میں. ہندوستان کو انگریز تو چھوڑ کے گئے، لیکن تعلیم کی بنیاد اب بھی کرسچن مشنریز کے ہاتھ میں. ہندوستان میں کئی اسکول ہیں. اکثر جتنے اسکول ہیں ہم جانتے ہیں میجورٹی جو ایڈوکیشن، جو بنیادی ایڈوکیشن کی تعلیم ہے اکثر شہروں میں وہ کرسچن کانوینٹ اسکولز کر رہے ہیں. اور کئی اسکولوں میں بچوں کو کس طریقے سے متاثر کیا جاتا ہے اس کی مثال دوں گا میں. اکثر اسکول میں، چاہے بمبے میں ہو، دلی میں ہو، بنگلور میں ہو، حیدرآباد میں ہو، اکثر اسکول میں صبح کو انہیں دعا کرنی پڑتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کو، نعوذ باللہ. کیونکہ عیسائی مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، نعوذ باللہ. اور ہر صبح ہمارے بچے عیسیٰ علیہ السلام سے دعا کرتے ہیں. پھر بھی ہم لاکھوں روپیہ ڈونیشن دے رہے، رشوت دے رہے اسکول میں داخل کرنے کے لیے تاکہ ہمارے بچے ہر صبح شرک کریں. وہ تو کیا دیکھا جائے گا، میں بچے کو گھر پہ سکھاؤں گا. افسوس کی بات ہے کہ بمبئی تو چھوڑیے، ہمارے علاقے میں جہاں میرا ادارہ ہے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن، اس محلے کا نام ہے ڈونگری. میں اسکول کا نام نہیں لوں گا. ڈونگری میں ایک مسلمان کی اسکول ہے جہاں بچے 95% سے زیادہ، 95% سے زیادہ مسلم پڑھتے ہیں، مینجمنٹ مسلم. لیکن وہ اسکول کے کیلنڈر میں جو پریئرز پڑھیں گے، آ لارڈ گیو اس آور ڈیلی بریڈ، بائبل کے کوٹیشن ہیں. عیسیٰ علیہ السلام سے نعوذ باللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارا رب ہے اور اس سے دعا کر رہے ہیں. آپ سوچ سکتے مسلم مینیج اسکول، 95% مسلمان پڑھ رہے ہیں، مینجمنٹ مسلم، اور بچے ہر روز بائبل کے ورسز پڑھتے صبح کو. جب پتا چلا تو ہم نے مینجمنٹ سے کانٹیکٹ کیا. الحمدللہ خوشی کی بات ہے کہ ان نے اس دعا کو بدل دی. لیکن کتنے سالوں سے پڑھا رہے تھے میں یہ نہیں جانتا ہوں. کچھ اسکول میں آپ دیکھیں گے کہ ننھے بچوں کو کس طریقے سے ان کے ذہن کو بھڑکایا جاتا ہے. مثال کے طور پہ کچھ اسکول ہے جو ہر صبح میں بچوں سے دعا کرواتے ہیں، یا اللہ ہم کو چاکلیٹ دے. کوئی چاکلیٹ نہیں ملتی. ہے رام مجھے چاکلیٹ دے. کوئی چاکلیٹ نہیں. او جیزس مجھے چاکلیٹ دے. اور اوپر سے چاکلیٹ گرتی ہے. وہ بچے کے ذہن میں کیا گزریں گی؟ وہ سوچیں گا کہ میں اللہ سے فرمان کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں، کوئی جواب نہیں. رام سے دعا کرتا ہوں، کوئی جواب نہیں. عیسیٰ علیہ السلام سے دعا کرتا ہوں، فوراً چاکلیٹ ملتی ہے مجھے. پھر چاکلیٹ کے ریپر پہ لکھا ہوتا ہے یا اللہ. بچہ چاکلیٹ کو کھول کے کھاتا ہے، چاکلیٹ کڑوی ہوتی ہے. چاکلیٹ کے ریپر پہ لکھا ہوتا ہے ہے رام. چاکلیٹ کھولتے کھاتی ہے، چاکلیٹ کڑوی ہوتی ہے. چاکلیٹ کے ریپر پہ لکھا ہوتا ہے او جیزس. بچہ چاکلیٹ کھاتا ہے، چاکلیٹ میٹھی ہوتی ہے. ایک لفظ کہے بنا اس بچے کے ذہن پہ
فوراً اس ننھے سے بچے کے ذہن پہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارا کہنا مانتے اور ہمیں اچھی چیزیں دیتے ہیں. ایسی کئی مثال ہے. میں اور ایک مثال دوں گا. اسکول میں بچے پکنک کے لیے جاتے، کچھ اسکول میں سال میں ایک بار، کچھ اسکول میں سال میں 2 بار. جب پکنک پہ جاتے تو بس خراب ہو جاتی ہے، تو ٹیچر کہتی ہے ابھی دعا کرو کہ بس اچھی ہو جائے. بولو بچوں یا اللہ بس شروع ہو جائے، تو یا اللہ بولتے اگنیشن دیتا ہے ڈرائیور، بس نہیں شروع ہوتی. ہے رام بس کو ٹھیک کر دے، اگنیشن دیتا ہے ڈرائیور، بس سیدھی نہیں ہوتی. او جیزس بس کو ٹھیک کر دے، اور بس ٹھیک ہو جاتی، شروع ہو جاتی ہے. اس بچے کے ذہن پہ، ننھے سے بچے کے ذہن میں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ میرا مددگار صرف عیسیٰ علیہ السلام ہے، نعوذ باللہ، اور وہی ہمارا ایشور ہے. والدین کا فرض ہے کہ اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دے اور صحیح تربیت دے. اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں، صحیح حدیث میں ہے، صحیح مسلم کے جلد نمبر 4 حدیث نمبر 1631 میں، کہ اللہ کے رسول فرماتے کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کے سارے اچھے اعمال ختم ہو جاتے سوائے 3 چیز کے. نمبر 1 صدقہ جاریہ، ایسا صدقہ کرو جو ہمیشہ کے لیے جاری رہے. دوسرا علم نافع، ایسا علم جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے. اور تیسرا ولد صالح، نیک اولاد جو والدین کے لیے دعا کرتے ہیں. تو انسان کے مرنے کے بعد اس کے سارے اچھے اعمال کا جو اکاؤنٹ رہتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے صرف 3 چیز کے. ایک ہے صدقہ جاریہ، دوسرا علم نافع جو علم سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، اور تیسرا ولد صالح میں اچھے نیک اولاد جو والدین کے لیے دعا کرتے ہیں. تو اگر آپ اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دے، اپنے رب کی طرف لے جائے، انشاءاللہ وہ آپ کی جنت کا راستہ بن سکتے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اس کا ذکر صحیح حدیث میں ہے، صحیح بخاری جلد نمبر 2 کتاب الجمعہ چیپٹر نمبر 11 حدیث نمبر 893 میں، جس کا ذکر ترمذی میں بھی آتا ہے جلد نمبر 3 حدیث نمبر 1376 میں، جہاں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر انسان چارواہ ہے. ایوری ہیومن بینگ از اے شیپرڈ. ہر انسان ذمہ دار ہے. امام چارواہ ہے رعایا کے، امام ذمہ دار ہے اپنے لوگوں کے. آدمی ذمہ دار ہے اپنے اہل و عیال کا، اپنے بیویوں اور بچوں کے لیے. ایک عورت چارواہ ہے، ذمہ دار ہے اپنے شوہر کے گھر کے، اپنے بچوں کی. اور نوکر ذمہ دار ہے اپنے مالک کی پراپرٹی کے. ہر انسان چارواہ ہے، شیپرڈ ہے، ذمہ دار ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ والدین اپنے بچوں کے ذمہ دار ہے. کیا تعلیم وہ اپنے بچوں کو دیتے ہیں. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، حضرت عمر جو دوسرے خلیفہ تھے رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ 1000 متقی مسلمان، 1000 نماز پڑھنے والے مسلمان کی موت سہن کرنا آسان ہے بنسبت ایک عالم کے جو اللہ کے حرام اور حلال کے احکامات جانتا ہے.
حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ اگر 1000 متقی مسلمان، نیک مسلمان، نماز پڑھنے والے مسلمان مرتے ہیں، وہ سہن کرنا آسان ہے بنسبت ایک عالم کے جس کے پاس اللہ کے حکم، فرض، حلال اور حرام کے بارے میں جانتا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک وقت کہتے ہیں صحابہ سے کہ آپ کی کیا خواہش ہے کہ یہ کمرہ کس سے بھر جائے تاکہ میں اس کا استعمال کر سکوں اللہ کا دین پھیلانے کے لیے؟ سب سے بہترین خواہش کیا ہو سکتی ہے؟ تو ایک صحابہ فرماتے ہیں میری خواہش ہے کہ یہ روم، یہ کمرہ سونے سے بھر جائے تاکہ میں اس کا استعمال کر سکوں اللہ کا پیغام پھیلانے کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے اس سے بہترین خواہش کیا ہو سکتی ہے؟ تو دوسرے صحابہ اٹھ کے کہتے کہ میں خواہش کروں گا کہ یہ کمرہ ہیرے اور جوہرات سے بھر دے تاکہ میں اس کا استعمال اللہ کا پیغام، اللہ کا دین پھیلانے کے لیے کہوں، اللہ کا پیغام، اللہ کا دین پھیلانے کے لیے کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے اس سے بہترین خواہش کیا ہو سکتی ہے؟ تو صحابہ فرماتے یا امیر المومنین، آپ ہم سے کہو اس سے بہترین خواہش کیا ہو سکتی؟ اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میری خواہش ہے کہ یہ کمرہ دائی سے بھر جائے، جیسے معاذ بن جبل، ابو عبیدہ بن جراح، حذیفہ بن الیمن رضی اللہ عنہ، تاکہ میں ان کو بھیجوں اللہ کا دین پھیلانے کے لیے۔ اس کال سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سب سے بہترین ہے مین پاور۔ ہم انسان سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ ضرورت ہے دولت کی۔ دولت ٹھیک ہے، ضرورت پڑ سکتی ہے، لیکن سب سے اول نمبر پہ نہیں، سب سے اول ہے مین پاور۔ اچھے لوگ پیدا کرو، اچھے لوگ بناؤ، اچھے لوگ تیار کرو۔ آپ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں گے، اللہ کے رسول نے کیا دولت پیچھے چھوڑی؟ اللہ کے رسول نے صحابہ تیار کیے، اور یہ صحابہ نے اللہ کا دین پھیلائے۔ مثال ہے ہمارے پاس حضرت ابوبکر کی، حضرت عمر کی رضی اللہ عنہ، ایک ایک مثال۔ تو دین پھیلانے کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں۔ اگر 10 اہم چیز ہے، ہو سکتا ہے کہ 10ویں نمبر پہ پیسہ آ سکتا ہے، اول نمبر پہ نہیں۔ آج ہم مسلمان کے پاس کیا پیسے کی کمی ہے؟ آج ہم مسلمان کے پاس کالا سونا ہے، اربوں کے پاس پیسوں کی کمی ہے؟ کیا حالت ہے مسلمان کی؟ ایک دم نیچے ہے۔ سب لوگ ہم کو لات مار رہے، میڈیا پہ ہم کو ذلیل کر رہے۔ اتنا پیسہ ہمارے پاس ہے، میں کئی عرب کو جانتا ہوں تو 10 بل گیٹس کو اپنے کھیسے میں رکھے گا۔ کتنے؟ 10 بل گیٹس کو ایک ایک کھیسے میں۔ یہ فوربس کی لسٹ پہ مت جائیے آپ، یہ فوربس کی لسٹ صرف چند تاجر کو لے کے اپنی لسٹ بناتے، فرش بناتے ہیں۔ اللہ نے مسلمانوں کو پیسہ کم نہیں دیا، پھر بھی ہماری یہ حالت ہے۔ کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے بارے میں کہوں گا انشاءاللہ کچھ دیر بعد۔ تو دولت دین پھیلانے کے لیے ضروری نہیں ہے، اور اللہ نے آپ کے سامنے جو ناچیز کھڑا ہے، میں جانتا ہوں کہ 20 سال پہلے ہم نے قائم کی تھی ہماری اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن۔ میں نے میرے والد سے کہا کہ آپ لاکھوں روپیہ باہر دیتے ہیں خیرات میں، مجھے 5000 روپیہ دو مہینے کا۔ ہم نے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن شروع کیے 5000 روپیہ مہینے سے، بس 5000 روپیہ۔ 20 سال بعد
اللہ نے الحمدللہ اللہ کی مدد سے، اللہ کی ہدایت سے، اللہ کی مہربانی سے آج ہم ایسے مقام پہ پہنچے ہیں ماشاءاللہ کہ دنیا میں کوئی بھی نان گورنمنٹ پرائیویٹ دعوی آرگنائزیشن نہیں ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ آج جو ہمارے پاس لوگ ہیں، جو والنٹیئرز ہے، جو دائی ہے، وہ امپورٹنٹ ہے۔ لوگ سمجھتے کہ پیسہ ضروری ہے، پیسہ میرے حساب سے ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے 10ویں نمبر پہ آ سکتا ہے، اہم نہیں ہے۔ 5,000 روپیہ مہینہ سے شروع کیے اور آج اللہ نے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہمیں ہمارے بچے کو تعلیم دینا چاہیے، ایک ایک بچے کو ایسی تعلیم دینا چاہیے کہ وہ دین کے قریب آئے اور اپنا دین پھیلا سکے۔ ہم اگر صحابہ کی سیرہ پڑھیں گے، ایک ایک مثال ہمیں ملیں گی اس میں، اور اس کی ذمہ داری ہے ہم والدین کی۔ اب تاریخ پڑھیں گے تو چند مثالیں ملتی ہیں ہمیں مثال ملتی ہے علامہ اقبال کی والدہ کے بارے میں۔ ہم جب کتابیں پڑھتے علامہ اقبال کی زندگی کے بارے میں تو پتہ چلتا ہے کہ علامہ اقبال کے والد ایک ایسا پیشہ کرتے تھے جو ربا سے جڑا تھا، جو سود سے جڑا تھا، اور علامہ اقبال کی والدہ اسے بالکل پسند نہیں کرتی تھی۔ تو جب علامہ اقبال پیدا ہوئے، علامہ اقبال کی والدہ نے اپنے چھاتی کا دودھ، اپنا دودھ اپنے بیٹے کو نہیں پلایا۔ وہ چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کے جسم میں ایک بوند بھی حرام کمائی نہیں جائے۔ تو علامہ اقبال کی والدہ نے کیا کیا؟ اپنے زیورات بیچے جو خود کے تھے، الحمدللہ حلال کمائی کے تھے، زیورات کو بیچ کے ایک بکری خریدی اور اس بکری کے دودھ سے پرورش کی علامہ اقبال کی، اور اللہ نے پھر ان کے شوہر کو ہدایت دی اور وہ بھی سیدھے راستے پہ آ گئے، اور پھر اللہ نے ایسا شخص، علامہ اقبال جیسا شخص بنایا۔ ایسی کئی مثال ہے، اور ایک مثال ہے والدہ کی، شیخ عبد القادر جیلانی کی رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ الحمدللہ توحید پہ تھے، اور انہوں نے اس شہر ہندوستان میں اسلام کا دین پھیلایا۔ ان کا بڑا ہاتھ ہے، اور وہ توحید پہ تھے، اسلام کا صحیح پیغام گھروں تک پہنچایا۔ اور ان کی والدہ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو سکھایا تھا کہ بیٹا تو ہمیشہ سچ بولنا، کبھی جھوٹ مت بولنا، چاہے تیرا نقصان ہو چاہے تیری جان جائے۔ ایک وقت جب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب ایک سفر کر رہے تھے تو ان کی والدہ نے کچھ اشرفیاں ان کے کپڑے میں سی دی تاکہ وہ گم نہ جائے، تاکہ کوئی انہیں چوری نہ کرے۔ جب وہ سفر پہ نکلتے ہیں تو ایک ڈاکوؤں کا گروہ انہیں پکڑ لیتا ہے، اور جب جانچ پڑتال کرنے کے بعد کچھ پیسہ نہیں ملتا ہے تو وہ ڈاکو کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ تیرے پاس کچھ پیسے نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ہے، میری ماں نے میرے کپڑوں میں سی لی ہے، اور وہ جگہ دکھاتے ہیں۔ وہ ڈاکوؤں نے کہا کہ اگر یہ بچہ ہمیں نہیں بتاتا تو ہمیں کبھی یہ اشرفیہ نہیں ملتی ہے۔ وہ اتنے خوش ہوئے اس بچے کے ایمانداری سے اور پوچھا کہ تم نے ہمیں سچ کیوں کہا؟ تو اس نے کہا کہ میری ماں نے مجھے سکھایا ہے کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا، چاہے میری جان جائے۔ وہ ڈاکو اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے ڈاکہ ڈالنا چھوڑ دیا۔ ایسے کئی مثال ملتے ہیں۔ جب تاریخ پڑھتے ہمیں مثال ملتی ہے تاریخ پڑھنے کے بعد
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ وہ یمنی تھی اور ان کے والد قریش تھے، اور بچپن میں ہی ان کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے، تو ان کی والدہ جدوجہد کرتی ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پرورش کرتی ہے، اور ان کی خواہش تھی کہ میرا بیٹا علماء کے درمیان اپنا بچپن گزارے، اسی لیے سارا انتظام کرتی ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو مکہ بھیجتی ہے علماء کے درمیان جینے کے لیے۔ تو بچپن سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ علماء کے درمیان ان کی پرورش ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ایسے ایک امام کو کھڑا کرتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ قربانی تھی، پلاننگ تھی ان کی والدہ کی، مستقبل سوچا ان کے والدہ نے۔ میں اور ایک مثال دوں گا، امام بخاری کی رحمۃ اللہ علیہ۔ امام بخاری کی والدہ کا بڑا ہاتھ ہے امام بخاری کی پرورش کرنے کے لیے رحمۃ اللہ علیہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یادداشت بہت بہترین تھی، بہت پختہ تھی، لیکن افسوس کی بات ہے کہ بچپن میں ہی وہ اپنی آنکھ کی روشنی کھو دیتے ہیں۔ آنکھ کی روشنی کھونے کے بعد اس وقت کے سب سے بہترین ڈاکٹر کو دکھانے کے باوجود ان کی آنکھ کی روشنی نہیں آتی۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ روز لگاتار اپنے رب، اپنے خالق اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرتی ہے کہ میری بیٹی کی روشنی لوٹا دے۔ اس کے بعد کئی عرصوں بعد اللہ سبحانہ و تعالی ان کی والدہ کی دعا سنتے، اور ان کی والدہ کے خواب میں آتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے کہ تیرے بیٹے کی روشنی لوٹا دی گئی ہے، اور صبح کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ پھر سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ مثال ہے والدہ کی، کس طریقے سے انہوں نے اپنے بچوں کی پرورش کی۔ میں اور ایک مثال دوں گا، دو لوگ تھے جو آپس میں بہت محبت کرتے تھے، فاروق اور صالحہ۔ اور فاروق اور صالحہ آپس میں محبت کرتے تھے، انہوں نے شادی کی۔ شادی کے 3 مہینے بعد جہاد کا اعلان ہوتا ہے، اور فاروق جاتے ہیں جہاد پر۔ جہاد کے جانے سے پہلے وہ اپنی اہلیہ، اپنی بیوی صالحہ کو 30,000 دینار دیتے ہیں۔ 30,000 دینار ایک یوکے کے آدمی نے کیلکولیٹ کیا اور کہا کہ وہ ہوتے 2 ملین پاؤنڈ۔ 2 ملین پاؤنڈ کو میں تبدیل کروں گا روپیے میں، ہو جاتا ہے 15 کروڑ روپیے۔ وہ دیتے ہیں 30,000 دینار، 2 ملین پاؤنڈ، 15 کروڑ روپیے اپنی اہلیہ کو، اور کہتے ہیں کہ اسے محفوظ رکھو، اسے خرچ مت کرو، میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں۔ اور پھر وہ جہاد کے لیے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انشاءاللہ میں 3 مہینے میں واپس لوٹوں گا۔ ان کے جانے کے چند مہینے بعد ان کی اہلیہ صالحہ کو ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ 1 سال گزرنے کے بعد ان کے شوہر واپس نہیں آتے، 2 سال گزرنے کے بعد واپس نہیں آتے، 2.5 سال بعد ایک شخص آ کے کہتا ہے صالحہ سے کہ میں نے تمہارے شوہر فاروق کو دیکھا کہ وہ گر گئے اور وہ گھائل ہو گئے۔ پھر چند سال گزرتے ہیں، پھر بھی فاروق واپس نہیں آتے، تو اس کی اہلیہ سمجھتی ہے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ لیکن 30 سال بعد فاروق واپس مدینہ لوٹتے ہیں، اور ان کی خواہش تھی کہ میں میری اہلیہ سے ملوں، لیکن وہ بہت پرہیزگار تھے۔ مدینہ میں آنے کے ساتھ سب سے پہلے جاتے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ کئی علماء آپس میں علم کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، اور ان میں سے ایک نوجوان، تقریباً 30 سال کا نوجوان، جس کا نام تھا شیخ عبد الرحمن، وہ سب سے بہترین عالم تھا، وہ اس سے کافی متاثر ہوتے۔
پھر وہ جاتے ہیں اپنے گھر کی طرف. جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو اپنی بیوی صالحہ سے ملتے ہیں. وہ دونوں خوشی کے مارے رو پڑتے ہیں. اس کے بعد فاروق پوچھتا ہے کہ میرے 30,000 دینار تو محفوظ ہے نا, آپ نے اسے خرچ نہیں کیے؟ تو اس کی اہلیہ پوچھتی ہے آپ گھر آنے کے پہلے مسجد گئے تھے؟ ہاں بالکل صحیح, میں مسجد گیا تھا. وہاں آپ نے علماء کو دیکھا؟ ہاں میں دیکھا. کیسے؟ بہت اچھے. خوشی کی بات ہے کہ اس شہر میں ایسے علماء ہیں. تو اس کی اہلیہ اس سے پوچھتی ہے سب سے بہترین عالم آپ کو کون لگے؟ تو فاروق کہتے سب سے بہترین عالم تھے شیخ عبد الرحمن. تو اس کی اہلیہ پوچھتی ہے کہ اگر اللہ آپ کو شیخ عبد الرحمن جیسا علم دے تو آپ کتنا خرچہ کر سکتے اس علم کے لیے؟ تو فاروق کہتا ہے یہ سارے 30,000 دینار میں خرچ کر سکتا ہوں ایسا علم حاصل کرنے کے لیے. پھر اس کی بیوی پوچھتی ہے کہ اگر آپ کا بیٹا ہو, اسے ایسا عالم بنانے کے لیے آپ کتنا خرچ کریں گے؟ تو فاروق کہتے میں 30,000 دینار سے زیادہ خرچہ کر سکتا ہوں, 15 کروڑ روپے سے زیادہ خرچہ کر سکتا ہوں اپنے بیٹے کو شیخ عبد الرحمن بنانے کے لیے. تو اس کی اہلیہ کہتی ہے آپ کے جانے کے بعد مجھے ایک بیٹا پیدا ہوا اور یہ شیخ عبد الرحمن آپ کا بیٹا ہے اور آپ کے 30,000 دینار میں نے خرچ کیے اس کو عالم بنانے کے لیے. آپ سوچ سکتے اس وقت بیٹے کو عالم بنانے کے لیے والدہ خرچہ کرتی ہے 30,000 دینار, 2 ملین پاؤنڈز, 15 کروڑ روپے. آج کون سا مسلمان اپنے بیٹے کو عالم بنانے کے لیے 15 کروڑ روپیہ خرچہ کرنے کو تیار ہے؟ ہاں ڈاکٹر بنانے کے لیے نو پرابلم, ڈونیشن دیں گے, رشوت دیں گے, 10 لاکھ, 15 لاکھ, 20 لاکھ, 50 لاکھ, 1 کروڑ. ڈاکٹر امریکہ بھیجنے کے لیے میرا بیٹا امریکہ میں پڑھ رہا ہے, 2 کروڑ خرچہ کریں گے, 3 کروڑ خرچہ کریں گے. کیوں؟ بیٹا امریکہ میں پڑھ رہا ہے. سٹیٹس. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کتنے مسلمان اپنے بیٹے کو عالم بنانے کے لیے 15 کروڑ خرچہ کریں گے؟ گنتی کے آپ کو ملیں گے انگلیوں پہ. ہے الحمدللہ آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسے مسلمان ہیں, لیکن بہت کم, انگلیوں پہ گن سکتے, بہت کم, لیکن ہے الحمدللہ. ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم مسلمان سارے طرف سے پیٹے جا رہے ہیں. ہم مسلمان آج معاشرے میں سب سے نیچے درجے کے لوگ کہلائے جاتے ہیں. میڈیا میں دیکھیے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے لیے ڈرتے ہیں. جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں 8 سے 12ویں صدی میں 8 to the 12th century یورپینز کہتے تھے دا ڈارک ایجز, اندھیرا دور. اندھیرا کس کے لیے؟ یورپینز کے لیے. اس وقت مسلمان علم کی چوٹی پہ تھے, مسلمان سائنس اور ٹیکنالوجی میں ایک دم اونچے تھے. یہ مغربی ممالک اندھیرے میں تھے, انسانیت نہیں. ہم اسکول میں پڑھتے ہیں کہ بلڈ سرکولیشن سب سے پہلے جو سائنٹسٹ نے ڈسکور کیا وہ ولیم ہاروی ہے, تقریباً 400 سال پہلے. تحقیق کرنے پہ پتہ چلتا ہے کہ ولیم ہاروی سے 400 سال پہلے, یعنی 800 سال پہلے آج سے, ابن نفیس سب سے پہلے انسان تھے جس نے بلڈ سرکولیشن کے بارے میں ذکر کیا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 66 میں بلڈ سرکولیشن کا ذکر کرتے ابن نفیس سے 600 سال پہلے. آج سے 1400 سال پہلے, ولیم ہاروی سے 1000 سال پہلے اور ابن نفیس سے 600 سال پہلے
بلڈ سرکولیشن کا ذکر ہے قرآن مجید میں. آج ہم جانتے ہیں سائنس ترقی کرنے کے بعد کہ انسان جب کھانا کھاتا ہے تو کھانا پیٹ میں جاتا ہے, پیٹ سے جاتا ہے اتڑیوں میں, اتڑیوں سے خون کے ذریعے کئی اعضاؤں میں جاتا ہے, آرگنز میں جاتا ہے, انکلوڈنگ میموری گلینڈ, انکلوڈنگ چھاتی کے پستے میں, جہاں سے نکلتا ہے دودھ. قرآن مجید میں بلڈ سرکولیشن اور دودھ کے بننے کے بارے میں نٹشل میں کہا گیا ہے. سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 66 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ بھیڑ بکریوں اور گائیوں میں آپ کے لیے ایک مثال ہے, آپ کے لیے مثال ہے. ان میں سے ان کے پیٹ کے درمیان اور خون کے درمیان سے نکلتا ہے دودھ جو انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں بلڈ سرکولیشن اینڈ پروڈکشن آف ملک کے بارے میں. اس وقت ابن نفیس سب سے پہلے انسان تھے جس نے سمجھایا بلڈ سرکولیشن کے بارے میں. ہم اسکول میں جب ورلڈ میپ آف جیوگرافی ہم ڈرا کرتے اسکول میں, سب سے پہلے شخص جس نے دنیا کا نقشہ بنایا اس کا نام تھا الادروسی, سن 1154 میں, 1154 میں. لیکن مسلمان جب نقشہ بناتے تھے دنیا کا, اوپر تھا ساؤتھ پول, نیچے تھا نارتھ پول, بیچ میں تھا کعبہ. ویسٹرن کارٹوگرافرز آئے اور نقشے کو الٹا کیا, ورلڈ میپ کو الٹا کیا, نارتھ پول اوپر ساؤتھ پول نیچے, لیکن پھر بھی کعبہ بیچ میں, الحمدللہ. تو سب سے پہلے انسان تھے الادروسی سن 1154 میں. ہم جو سیکھتے ہیں اسکول میں نیومرلز, دو قسم کے نیومرلز ہیں, 1 2 3 4 5 6. ایک قسم کے نیومرلز ہے رومن نیومرلز, ایک لکیر اوپر دو, پھر دوسری لکیر, جو بہت مشکل ہے لکھنا. ہم ہندوستانی لوگ نے اعجاز کیے زیرو کو, عرب نے زیرو کو لیے اور ترقی کرنے کے بعد ڈیسیمل پوائنٹ ایڈ کیے اور دنیا کو دکھلایا عربک نیومرلز. تو 1 2 3 4 5 6 ہم پڑھتے ہیں, اسے کہا جاتا ہے عربک نیومرلز, کیونکہ عربوں نے ایجاد کیا. ڈیسیمل پوائنٹس اور زیرو کو ملا کے 1 2 3 4 جو ہم لکھتے ہیں وہ مسلمان نے ایجاد کرا ہے, عربک نیومرل. ہم جب میتھمیٹکس میں پڑھتے ہیں پائتھاگورس تھیورم کے بعد, پائتھاگورس تھیورم جو ہم پڑھتے ہیں اسکول میں, اس کا فارمولا ہے that the square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of the other two sides of the triangle. ٹرائنگل کے اندر جو سب سے بڑا لائن ہے اس کا اسکوائر ایکول ہے باقی دو ٹرائنگل کے سائڈز کے اسکوائر کو جمع کرنے کے بعد. پائتھاگورس تھیورم کے بارے میں سیکھتے ہیں, لیکن اس تھیورم میں یہ نہیں ہم سیکھتے کہ پائتھاگورس تھیورم کو سب سے پہلے کس نے کہا تھا. الابتوسی. الابتوسی مسلمان تھا. میتھمیٹکس میں ہم سیکھتے ٹریگنومیٹری کے بارے میں. ہو از دا فادر آف ٹریگنومیٹری؟ ٹریگنومیٹری کے فادر ہے, ٹریگنومیٹری کے والد ہے البرونی, مسلمان. کتنے لوگ جانتے الکھندی کو؟ الکھندی نے کہا کہ آل لاز آر ریلیٹیو. اس وقت جب گیلیلیو, ڈیسکارٹس, آئزیک نیوٹن کہتے تھے کہ آل لاز آر ایبسولوٹ, اس وقت الکھندی کہتے تھے آل لاز آر ناٹ ایبسولوٹ. اس کے بعد کئی سال بعد البرٹ آئنسٹائن آئے, انہوں نے پروپاؤنڈ کیا تھیوری آف ریلیٹیوٹی. ہم سب جانتے ہیں البرٹ آئنسٹائن کو ملا نوبل پرائز. کتنے لوگ جانتے ہیں الکھندی کے بارے میں؟ کتنے لوگ؟ یہ اثر ہے مغربی تعلیم کا. اصل میں جو تھے سائنٹسٹ, ان کا نام و نشان مٹ گیا. ہم اسکول بکس میں الکھندی کے بارے میں نہیں پڑھتے, ابن نفیس کے بارے میں نہیں پڑھتے, الابتوسی کے بارے میں نہیں پڑھتے, الادریسی کے بارے میں نہیں پڑھتے. کئی سال پہلے 3 بھائی تھے, محمد, احمد اور حسن شاکر. یہ 3 بھائیوں نے ریڈ سی پہ ایک ڈگری کے ذریعے سرفیس ایریا میجر کیا سارے ارتھ کا. اپنے اس دھرتی کا سرفیس ایریا میجر کیا اس وقت جب لوگ سمجھتے تھے کہ دھرتی چپٹی ہے, دی ارتھ از فلیٹ. اس وقت یہ 3 بھائیوں نے
ریڈ سی کے 1 ڈگری کے ذریعے سرفیس ایریا میجر کیا، جو آج سائنس کہتی ہے ماشاءاللہ کافی حد تک الحمدللہ صحیح ہے۔ ہم پڑھتے کیمسٹری میں فادر آف کیمسٹری گیبر، گیبر کا نام کبھی کبھی ہم سنتے ہیں۔ گیبر کون ہے؟ گیبر جابر، جابر ابن حیان۔ وہ گیبر لگتا ہے ویسٹرنر ہے، انگریز ہے گیبر، گیبر تو کون پہچانے گا مسلمان ہے؟ جابر، جابر ابن حیان۔ وہ جابر ابن حیان تھے جو فادر تھے کیمسٹری کے۔ پہلا شخص جس نے الکوہل کو ڈسٹل کیا اس کا نام ہے جابر ابن حیان۔ یہ الکوہل جو لفظ ہے انگریزی، وہ عربی لفظ الگل سے آتا ہے۔ الگل کے معنی ایول اسپرٹ، مطلب شیطان جیسی چیز۔ الگل سے لفظ آتا ہے الکوہل، عربی لفظ سے۔ گیبر، گیبر ہماری کتاب میں گیبر لگتا ہے کہ کوئی انگریز سائنٹسٹ ہے۔ جابر، جابر ابن حیان۔ ہم جب تاریخ کی تحقیق کرتے ہیں، سائنٹیفک تاریخ کی، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ محمد زکریا رازی جو الحمدللہ میڈیسن کے میدان میں ماہر تھے، انہوں نے 2 کتاب لکھی اسمال پاکس اور میزل پہ۔ ہم جب سائنٹیفک تاریخ تحقیق کرتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ علی ابن عباس نے 20 جلد لکھی تھی تھیوری اینڈ پریکٹس آف میڈیسن کے بارے میں۔ اور آج کی سائنس کہتی ہے کہ ایک مشہور شخص تھے ایویسینا، ایویسینا جسے کہا جاتا تھا ایرسٹوٹل آف دا ایسٹ، جو بہت فیمس فلاسفر تھے، میتھمیٹیشین تھے۔ ایویسینا اس کا اصل نام تھا علی ابن سینا۔ ایویسینا لگتا ہے کہ انگریز نام، ایویسینا، ایویسینا، علی ابن سینا۔ تو جب ہم تحقیق کرتے ہیں سائنٹیفک ہسٹری کی، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس وقت سائنس کے میدان میں سب سے اونچے معیار پہ مسلمان تھے، اور اس وقت غیر مسلمان کو بھی اگر سائنس کی تحقیق کرنا تھا ان کو فرض تھا کہ وہ عربی سیکھے۔ اگر سائنس کی تحقیق کرنا ہے اور اچھے معیار پہ پہنچنا، جس طریقے سے آج انگریزی اہم ہے، اس وقت سینکڑوں سال پہلے سائنس کے میدان میں ماہر بننے کے لیے آپ کو عربی سیکھنا فرض تھا۔ اس وقت ہم مسلمان عروج پہ تھے، آج ہم نیچے۔ کیوں؟ اس وقت ہم مسلمان قرآن اور حدیث کے قریب تھے، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان پہ عمل کرتے تھے۔ آج افسوس کی بات ہے، ہم مسلمان اللہ اور اللہ کے رسول سے کوسوں دور ہے، میلوں دور ہے۔ آج کی ہماری حالت جو ہے اس دنیا میں، کیونکہ ہم مسلمان دین سے دور ہیں، اور عیسائی عروج پہ ہے کیونکہ وہ بھی اپنے دین سے دور ہے۔ وہ لوگ اپنے دین سے دور ہے جو غلط دین ہے اور عروج پہ پہنچ گئے۔ ہم ہمارے صحیح دین سے دور ہے، دین الحق سے، اور آج ہماری حالت کہ ہم نیچے ہے۔ یہ فکر کے ساتھ 20 سال پہلے میں بھی کشمکش میں تھا کہ کیوں نہ ہم ایسا اسکول قائم کریں جس میں تعلیم دونوں جہاں کے لیے ہو۔ تقریباً 19 یا 20 سال پہلے میں نے اللہ سے دعا کی۔ پہلے چونکہ آپ جانتے ہوں گے کہ میں ڈیبیٹنگ میں بہت ماہر تھا، میں سوچتا تھا ارے کوئی بھی بیوی ہوگی چند مہینے میں اسے لائن پہ لے کے آؤں گا۔ یہ میری سوچ تھی اس وقت 22 سال 23 سال پہلے۔ اللہ نے مجھے فن دیا ڈیبیٹنگ کا، کوئی بھی شخص ہوگا اس کو 3-4 مہینے میں لائن پہ لے کے آئیں گے۔ پھر تقریباً 20 سال پہلے اللہ نے مجھے ہدایت دی، پھر میں اللہ سے دعا کرنے لگا کہ مجھے ایسا ہم سفر دے جو میرے لیے سب سے بہترین ہو، مجھے سب سے بہترین بیوی دے۔ اور اللہ نے میری دعا پوری کی، اور تقریباً 19 سال پہلے اس بمبئی شہر میں تو مجھے کوئی نہیں ملا، تو اللہ نے مجھے الحمدللہ پونا شہر سے میرا ہم سفر چنا۔ اور مجھے اب بھی یاد ہے کہ تقریباً 19.5 سال پہلے میں نے
میرے ہونے والی بیوی سے ایک سوال پوچھا تھا کہ اگر آپ کو کوئی شخص 10 لاکھ روپے دے گا تو آپ کیا کریں گے؟ تو میری ہونے والی اہلیہ نے فرمایا کہ میں یہ پیسے کو خرچ کروں گی ایک اسلامک اسکول قائم کرنے کے لیے. 10 لاکھ 20 سال پہلے تقریباً آج کے تقریباً 2-3 کروڑ ہو سکتے، 2-3 کروڑ روپے. الحمدللہ میں اس جواب سے کافی خوش ہوا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری دعا سن لی اور مجھے دنیا میں سب سے بہترین بیوی دی. بمبئی میں نہیں ملی تو اللہ تعالیٰ نے پونا سے مجھے دی. اور الحمدللہ شادی کے چند سال بعد میں اور میری اہلیہ نے دیگر ممالک کا سفر کیا. ہم نے جب تحقیق کی پتہ چلا کہ کئی اسلامک اسکول ہے امریکہ میں، یو کے میں، کینیڈا میں، ساؤتھ افریقہ میں، آسٹریلیا میں. تو کیونکہ لوگ مجھے تقریر کے لیے بلاتے تھے اور ماشاءاللہ میری اہلیہ بھی دائی تھی، میں چاہتا تھا کہ مجھے صرف ایک اچھی دیندار دائی ملے میرے ہم سفر کے لیے. میں نے اللہ سے یہ نہیں کہا کہ مجھے خوبصورت بیوی دے یا اچھے خاندان کی بیوی دے یا امیر بیوی دے، صرف دعا کی ایک اچھی دیندار دائی بیوی دے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دائی کے ساتھ ساتھ دیندار کے ساتھ ساتھ خوبصورت بیوی بھی دی اور اچھے خاندان سے بھی دی، جسے اردو میں کہتے ہیں سونے پہ سہاگا. شادی کے چند سال بعد کیونکہ میری بیوی بھی دائی تھی تو میں تقریر کرنے کے لیے لوگ مجھے بلاتے تھے، میری بیوی کو بلاتے تھے. میں تقریر کر رہا تھا عوام میں، میری بیوی تقریر کرتی تھی صرف خواتین میں. اور اللہ کے فضل سے کئی ممالک میں میرے ساتھ ساتھ اس نے بھی تقریر دی. امریکہ، کینیڈا، یو کے، سنگاپور، ملیشیا، سعودی، یو اے ای، آسٹریلیا، الحمدللہ کئی ممالک میں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا سفر شروع ہوا اسلامک اسکول کو دیکھنے کا اور ہمارا مشن بن گیا کہ 2-3 سال میں جتنے سب سے بہترین اسکول تھے دنیا میں اسلامک اسکول اس وقت تقریباً 13-14 سال پہلے ہم نے جا کے اس اسکول کا سفر کیا، مینجمنٹ سے گفتگو کی اور کئی شہر خصوصاً ساؤتھ افریقہ، کینیڈا، یو ایس اے یہ مشہور تھا اسلامک اسکول میں. لیکن جب ہم نے ان اسلامک اسکول کا سفر کیا ہمیں افسوس ہوا کہ ان کا مین مقصد تھا یہ اسکول میں کوئی شراب نہ پیے، یہ اسکول میں کوئی ڈرگ نہ لے، اس اسکول میں لڑکیوں کو حجاب پہننے کی اجازت ہو، اس اسکول میں بچے نماز پڑھے. یہ ان کا مقصد تھا. ایسے اسکول تو ہر مسلم مینجمنٹ اسکول، اکثر مسلم مینجمنٹ اسکول جو ہندوستان میں ہیں 12-13 سال پہلے وہاں ڈرگ نہیں ملتے تھے، شراب نہیں ملتی تھی، لڑکیاں حجاب پہن سکتے تھے اور نماز پڑھ سکتے تھے. تو مجھے کچھ نئی چیز نہیں ملی، لیکن وہ ماحول کے لیے الحمدللہ ثم الحمدللہ مجھے دان دینا پڑے گا کہ وہ مسلمانوں نے ایسے ماحول میں ایسے اسکول قائم کیے جن کا مین مقصد تھا اسلامک ماحول. تو میں ایسے اسکول کو کہنے لگا مسلم مینج اسکول، اسلامک اسکول نہیں. تو میری ٹرمنالوجی میں نے کہنے لگا کہ ایسے اسکول ہے مسلم مینج اسکول، جو اسکول مسلم لوگ مینج کرتے، لیکن اسلامک اسکول میں اسے کہتا ہوں جس اسکول میں تعلیم دونوں جہاں کی ہو، اس دنیا کی اور آخرت کی. ان اسکولوں میں جب ہم نے ان اسکولوں کا سفر کیا ہمیں پتا چلا کہ ان اسکولوں میں ہفتے میں 3 بار اسلامک سبجیکٹس تھے، 3 پیریڈ صرف اسلامک سبجیکٹ کے. کچھ اسکولوں میں 5، اکثر اسکولوں میں میکسیمم 1 پیریڈ دن میں. ایک اسکول تھی شکاگو میں جو سب سے بہترین تھی اس وقت، جہاں دن میں 2 پیریڈ اسلامیات کے تھے، ماشاءاللہ 2 پیریڈ. اور
ان اسکولوں میں عربی زبان تھی، لیکن جب ہم گفتگو کرتے تھے بچوں سے، عربی میں ایک گریڈ ملے لیکن صرف شوش بہت کم جانتے تھے۔ خوشی ہوئی کہ ایسے بگڑے ہوئے ماحول میں ایسے اسکول قائم ہوئے، میں نے اللہ سے ان کے لیے دعا کی، لیکن میرے ذہن میں جو تھا ایسا اسکول قائم کرے جس میں تعلیم دونوں جہاں کے لیے ہو۔ پھر جب اللہ نے الحمدللہ ہمیں بچے دی، 3، ایک لڑکا اور 2 لڑکی، جب وقت آیا ان کا ایڈمیشن کا، تو ہم سمجھتے تھے کہ ہم میں وہ قوت ہی نہیں کہ ہم اسکول قائم کر سکے۔ ہم تو ایڈوکیشن نہیں ہے، میری بیوی، میری اہلیہ الحمدللہ وہ ٹیچر تھی، لیکن میں تو ایڈوکیشن میں جانتا ہی نہیں تھا۔ تو ہم نے سوچا کہ ہم ہمارے بچے کو ایک اچھی اسکول میں تعلیم دیں گے، انگریزی میڈیم کی عمدہ سے عمدہ تعلیم، اور گھر پہ ہم اچھے عالم رکھیں گے۔ لیکن پھر میں اور میری اہلیہ سوچنے لگے کہ ہم کتنے سیلفش ہے، خود غرض ہے کہ صرف ہم ہمارے بچوں کے بارے میں سوچ رہے، کیوں نہ ہم ایک اسکول قائم کریں، سارے بچوں کے لیے نہیں تو نہیں، کم از کم کچھ بچے اس کا فائدہ اٹھا سکے۔ اور جب میں نے گفتگو کی، ڈسکشن کیا کئی علماء سے، بڑے بڑے مدرسوں کے، میں نے میری خواہش اظہار کی، ندوہ کے علماء سے، ازہر کے علماء سے، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی آف ملیشیا کے علماء سے، مدینہ کے علماء سے، ام القریٰ مکہ کے علماء سے، اکثر علماء نے کہا ذاکر بھائی یہ ممکن ہی نہیں ہے، دینی تعلیم اور عصری تعلیم دونوں میں اچھا معیار ممکن ہی نہیں ہے، کئی لوگوں نے کوشش کیا، بھول جاؤ، ممکن ہی نہیں ہے۔ میں الحمدللہ یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ علماء غلط تھے، لیکن بہت افسوس ہوا۔ ایک شخص تھا جس کا نام ہے ڈاکٹر فا عبد الرحیم، جو مدینہ کے لغہ ڈپارٹمنٹ، عربی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے۔ انہوں نے کہا کہ ناممکن نہیں ہے لیکن بہت مشکل ہے۔ اگر اللہ کی مدد ہے اور صحیح جد و جہد سے کوشش کی جائے تو ناممکن نہیں ہے لیکن بہت مشکل ہے۔ اس سے ہمت ملی، اور تقریباً 10.5 سال پہلے ہم نے سوچا کہ بمبئی شہر میں ایک اسکول قائم کرے۔ تو میں نے میرے دوستوں سے، قریبوں سے فون پہ، چلو اسکول قائم کریں اسلامک۔ صرف 3 یا 4 ہفتے باقی تھے اکیڈمک ایئر شروع ہونے کے۔ اپریل کے آخری ہفتے یا مئی کے پہلے ہفتے میں میں نے چند دوستوں کو فون کیا، شروع کریں۔ جہاں سارے اسکولوں میں ایڈمیشن ختم ہو چکی تھی، ہم نے پیمفلیٹ شائع کیا کہ ہم اسلامک انٹرنیشنل اسکول قائم کر رہے ہیں۔ اللہ کی مدد تھی، الحمدللہ ثم الحمدللہ، 10.5 سال پہلے ہم نے اسلامک انٹرنیشنل اسکول قائم کیا۔ اور پہلے سال صرف 4 کلاسز تھے، نرسری، جونیئر کے جی، سینئر کے جی اور فرسٹ اسٹینڈرڈ۔ اور میرا نظریہ ہمیشہ تھا کہ جو بھی کام کرو ایک یونیک کام کرو۔ یونیک مطلب ہٹ کے، علیحدہ، یا دنیا میں بہترین کام۔ میری ہمیشہ خواہش تھی اور میرا نظریہ یہی تھا کہ 2 قسم کے کام کرو۔ ایسے کام کرو جو دنیا میں سب سے بہترین ہو، اور ایسے کام کرو جو ہٹ کے ہے۔ یہ کہنا ضروری نہیں کہ یہ دونوں کام قرآن و حدیث کی روشنی میں سے ہونا چاہیے، لیکن ایسے کام کرو جو دنیا میں سب سے بہترین ہو یا ہٹ کے، یونیک۔ جو کام سب لوگ کر رہے ہیں وہی معیار پہ، عام معیار پہ میں بھی کروں تو کچھ مزہ نہیں۔ اسی نظریے سے 20 سال پہلے سن 1991 میں 1991 میں ہم نے قائم کیا اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن، ایک ایسا ادارہ جو ہٹ کے ہے اسلام اور دیگر مذاہب میں، نہ ہی عیسائیت اور اسلام کے بارے میں، لیکن دیگر مذاہب کے بارے میں ایسا ادارہ شروع کر۔ آج اللہ کے فضل سے ہٹ کے تھا، آج
اللہ نے ایسے معیار پہ پہنچایا ہمیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اسی نیت سے 10.5 سال پہلے ہم نے قائم کیا اسلامک انٹرنیشنل اسکول، اور ہم نے چاہا، اٹ واز اے پائلٹ پروجیکٹ، کہ یہ پروجیکٹ ایک پائلٹ پروجیکٹ ہے۔ پائلٹ بولتے ہیں نا سیمپل، اور سیمپل کے لیے انسان جدوجہد کرتا ہے کہ یہ سیمپل سب سے بہترین ہو، اور ہم نے سوچا ایسا اسکول قائم کرے جس میں دین اور دنیا کی تعلیم دونوں ہو، لیکن دونوں عمدہ ہو۔ میری خواہش تھی کہ ہمارا بچہ جب 10ویں اور 12ویں سے فارغ ہو تو کم از کم ایک عام عالم جو مدرسے سے فارغ ہوتا ہے کم از کم اتنا علم تو اس کے پاس ہو، یہ میری دعا تھی، اور عصری تعلیم میں انٹرنیشنل لیول پہ اس کا معیار ہو۔ اس نیت سے شروع کی، اور ہم سروے کرنے لگے کہ باقی اسکول کا معیار کیا ہے، اسٹیٹسٹکس کیا ہے، اور کوشش کرنے لگے کہ ہم ان باقی اسکولوں سے بہتر بنیں۔ تو پہلے ہم نے تحقیق کی کہ عام اسکولوں میں ٹیچر اسٹوڈنٹ ریشو کیا ہے، تو پتہ چلا کہ بمبئی شہر میں، جو ایک تعلیم یافتہ شہر ہے، عام اسکولوں میں ہر کلاس میں تقریباً 40 سے 50 بچے ہوتے ہیں ایک اچھے معیار کے اسکول میں۔ باقی اسکولوں میں 60 بچے، 70 بچے، اچھے معیار کے اسکول میں 40 سے 50 بچے، اور 2 کلاس میں 3 ٹیچر ہوتے، تو تقریباً اچھے اسکولوں میں ہر 30 سے 35 بچے کے پیچھے ایک ٹیچر ہے، ایک مدرس ہے۔ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کہتی ہے کہ ہر 20 بچے پہ ایک ٹیچر ہونا چاہیے۔ جو پرائیویٹ سکولز ہے یو کے، یو ایس اے، کینیڈا میں، ان کا اسٹیٹسٹکس ہے ہر 10 سے 12 بچوں کے پیچھے ایک ٹیچر ہونا چاہیے۔ تو میں نے کہا کہ ہم اسکول قائم کریں گے ہر 5 بچے پہ ایک ٹیچر۔ اگر دنیا کا اونچا معیار 10 سے 12 ہے، ہم شروع کریں گے ہر 5 بچے پہ ایک ٹیچر، چاہے کتنا بھی خرچہ ہو۔ اور شروع کیا ہم نے اسکول۔ عام جو اسکول ہماری ہے، نرسری شروع ہوتی ہے 8 بجے سے لے کے 11:30 تک، جونیئر کے جی 8 بجے سے لے کے 1:20 تک، سینئر کے جی 8 بجے سے 3:40 تک، اور ایک سٹینڈرڈ کے بعد، پہلی سٹینڈرڈ کے بعد سے لے کے 11ویں 12ویں تک 8 بجے صبح سے لے کے 4:30 بجے تک۔ عام اسکولوں سے 2 گھنٹے زیادہ ہے، کیونکہ ہم تعلیم دونوں جہاں کی دے رہے ہیں، لیکن یہ جو 2 گھنٹے زیادہ ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم اسکول میں نماز پڑھاتے ہیں، اسکول کے اندر بریک ہوتا ہے، مڈ ڈے میل ہوتا ہے، لنچ ہوتا ہے۔ یہ 8 سے 4:30 بجے تک ہمارے اسکول میں 12 پیریڈ ہے، 12 گھنٹیاں ہیں۔ ایک پیریڈ 35 منٹ کا ہوتا ہے، اور 12 پیریڈ میں سے 2 پیریڈ عام طور پہ ہر روز ہوتا ہے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی، مارشل آرٹس، ٹیکوانڈو، کراٹے، سوئمنگ، کمپیوٹرز۔ تو 12 پیریڈ میں سے تقریباً 2 پیریڈ ہر روز ہوتی ہے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹی، مینس جو مین تعلیم کے علاوہ۔ اور ہمارے اسکول میں فرسٹ اسٹینڈرڈ سے ہم مارشل آرٹ سکھاتے ہیں، کراٹے، ٹیکوانڈو۔ جب بچہ 5ویں میں پہنچتا ہے، لازم ہے کہ اسے بلیک بیلٹ بننا چاہیے 5ویں یا 6ٹھی میں۔ ایک دم ہی کمزور ہے تو 6ٹھی میں بلیک بیلٹ بنے گا، لیکن بلیک بیلٹ بننا فرض ہے۔ آج ہمارے اسکول میں 100 سے زیادہ بلیک بیلٹ ہے، 50 سے زیادہ لڑکیاں اور 50 سے زیادہ لڑکے بلیک بیلٹ۔ میں نہیں جانتا ہوں پورے ہندوستان میں کوئی بھی اسکول میں جس سے 100 سے زیادہ بلیک بیلٹ ہے۔ بلیک بیلٹ مطلب آپ جانتے ہیں نا، مارشل آرٹس میں وائٹ بیلٹ، یلو بیلٹ، بلو بیلٹ، گرین، براؤن، بلیک۔ بلیک سب سے اونچا ہے، 6 اسٹینڈرڈ کے اندر ہی بچے بنتے ہیں بلیک بیلٹ۔ سوئمنگ فرسٹ اسٹینڈرڈ سے کمپلسری ہے، تیرنا بھی سنت ہے۔ کمپیوٹرز، جو باقی 10 پیریڈ ہے، یہ 10 پیریڈ میں سے سینئر کے جی میں تقریباً 5.5 پیریڈ عربی زبان کے لیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے 2 زبانوں میں مہارت پائے، انگلش اور عربی۔ بچے جب داخلہ لیتے نرسری میں، جب سیکھتے ہیں
A for Allah, B for Bismillah, साथ साथ सीखते मिन अलिफ असदुन, मिन बा बैतुन, मिन ता तुफ़ाहुन। अरबी ज़बान तीसरी साल से सीखते हैं और बढ़ते बढ़ते अरबी पे महारत होती है। सीनियर केजी में 11 पीरियड होते हैं, 11 पीरियड में से एक पीरियड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, बाकी 10 पीरियड में से 5.5 पीरियड अरबी ज़बान के लिए हर रोज़, 4 पीरियड तकरीबन हिफ्ज़ के लिए और 1.5 पीरियड अरबी पे। बाद में फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके तीसरी तक के तकरीबन 4.5 पीरियड अरबी ज़बान में, 5.5 अंग्रेज़ी ज़बान में। फिर चौथी से 8वीं तक के तकरीबन 3.5 पीरियड अरबी में और 6.5 पीरियड अंग्रेज़ी में, और 8वीं 9वीं 10वीं में सिर्फ 3 पीरियड अरबी में और बाकी के 8 पीरियड अंग्रेज़ी ज़बान में। और अंग्रेज़ी ज़बान में से 1.5 पीरियड हर रोज़ होता है इंग्लिश में इस्लामिक स्टडीज़, ताकि वो गैरों में दावत कर सके। यानी आम क्लास के अंदर तकरीबन 50% अरबी होता है, 50% अंग्रेज़ी। ये 50% अंग्रेज़ी में 20 से 25% होता है अंग्रेज़ी में इस्लामिक स्टडीज़। और जब हम सिर्फ 3 पीरियड हफ्ते में अरबी सिखाएंगे तो वो तालिब इल्म को अरबी पे महारत कैसे होगी? इसीलिए हम अरबी ज़बान में हदीस सिखाते, अरबी ज़बान में तफसीर कराते। नहीं तो आम तौर पे आप हिंदुस्तान में तफसीर जो होती है कुरान की वो उर्दू में होती है, अमेरिका इंग्लैंड में जाएंगे तफसीर होती है अंग्रेज़ी में, हमारे वहाँ तफसीर होती है अरबी में, हदीस होती है अरबी में, तौहीद सिखाते हैं अरबी में। इतने अरबी